Hello guys, how are you? Hope you all will be doing well. So today's topic is from the Mughal history. We will study about the Mughal Emperor Zahiruddin Babur. So in the first one slide you can see the portrait of Mughal Emperor Babur. In the next one slide we will see the introduction. Babur was the founder of the Mughal Empire in India. His descendant, the Mughal Emperor, built a long-lasting empire that covered much of the subcontinent until 1868, and that continues to shape the culture of India to this day. Babur himself was of noble blood. On his father's side, he was a Timurid, a Persianized Turk, descendants from the Timur Talim, and on his mother's side he was a descendant of the Genghis Khan. So بابر جو تھے وہ فاؤنڈر آف مغل امپائر تھے انڈیا میں. انہوں نے کافی زیادہ مغل ہسٹری کو جو ہے ایک اچھی بیس پرووائڈ کی تھی. ان کا سیکنڈ نیم ظہیر الدین محمد تھا. وہ 14 فیبرری 1483 میں پیدا ہوئے اور 26 دسمبر 1530 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. ان کا جو مغل امپائر تھا وہ 1868 میں آلموسٹ اینڈ ہو گیا. جب لاسٹ ایمپرر آئے بہادر شاہ ظفر تو وہاں سے جو ہے نا برٹش رول سٹارٹ ہوا. تو وہ اپنی فیملی سے بھی کافی زیادہ ایک نوبل بلڈ تھے. ان کی مدر سائڈ ان کے فادر سائڈ دونوں جو تھے وہ ایک سمجھا جاتا تھا کہ ایک رائل بلڈ ان کو کہہ سکتے تھے, یا آپ ان کو کہہ سکتے تھے کہ کافی ایمیننٹ یا کافی ایک نام رکھنے والے تھے ہسٹری میں, ان کے فادر سائڈ سے بھی اور ان کے مدر سائڈ سے بھی. بایوگرافی آف بابر. known for Babur conquered the Indian subcontinent and founded the Mughal Empire. He was the founder of the Mughal Empire. انہوں نے انڈیا کو کنکر کیا تھا. فرسٹلی وہ فاؤنڈر بھی سمجھے جاتے ہیں. آلسو نون ایز ظہیر الدین محمد. ان کا سیکنڈ نیم ظہیر الدین محمد تھا. بورن آن 14 فیبرری 1483 ان اندیجان تیمورید امپائر. تو وہ تیمورید امپائر اندیجان میں ان کی پیدائش ہوئی تھی 14 فیبرری 1483 میں. ان کے جو پیرنٹس تھے وہ عمر شیخ مرزا اینڈ کتلک نگار خانم, یہ ان کے پیرنٹس کی نیم تھے. ان کی مدر کا نام اینڈ ان کے فادر کا نام. ان کی فادر کا نام عمر شیخ تھا اور ان کی مدر کا نام کتلک نگار خانم تھا. ہی واز ڈائیڈ آن 26 دسمبر 1530 ان آگرہ مغل امپائر. مغل امپائر میں وہ آگرہ میں 26 دسمبر 1530 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. ان کے جو اسپاؤسز تھے وہ عائشہ سلطان بیگم, زرناب سلطان بیگم تھی, معصومہ سلطان بیگم, مہم بیگم, دلدار بیگم, گلنار تھی اور گلرخ تھی اور مبارکہ یوسف زئی ان کی تھی. ان کے جو اسپاؤسز تھے ان کی اتنی وائفس تھی. اوکے, so his children was 17. He had 70 children. Babur's کی پرسنالٹی دیکھ لیتے ہیں. In the words of Leon Paul, Babur is perhaps the most captivating personality in Oriental history. جو لین پول تھے ان کے مطابق بابر کی پرسنالٹی کافی اٹریکٹیو, کافی کیپٹیویٹنگ پرسنالٹی تھی. لائک وائز ڈاکٹر وی ایس اسمتھ observes he is the most brilliant Asiatic prince of his age and worth of a high place among the sovereignties of any age of any age or country. جو اسمتھ کے لحاظ سے وہ کافی ایک بریلینٹ پرنس تھے اپنے ایج کے لحاظ سے, اور ان کی جو ہے نا ہسٹری میں ان کی سوورینٹی کی کافی ایک الگ جگہ مانی جاتی ہے. So founder of Mughal Empire, Babur conquered a significant part of India. He made Delhi his capital. He won 3 important battles in India. With his victory in the Battle of Panipat, he captured the throne of Delhi, a throne coveted by every important ruler of India. With this he gave a swear blow to the power of the Afghans. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سب سے پہلے, وہ فاؤنڈر آف مغل امپائر ہے تو انہوں نے سب سے پہلے انڈیا کو کنکر کیا. انہوں نے پانی پت کی لڑائی جیتی, وہاں پہ ان کو وکٹری حاصل ہوئی. انہوں نے دہلی میں اپنا جو ہے نا ایک راج بنایا اور اس طرح سے مغل امپائر کا آغاز ہو گیا. with the victories in the battles of Khanwa and battle of
چندیری ہی ڈسٹرائڈ دا پاور آف دا راجپوت. انہوں نے 2 بیٹلز لڑ کے راجپوت کی پاور کو بھی ڈسٹرائے کر دیا. ہز وکٹری ایٹ گھگھارا کرش دا ریمیننگ پاور آف دا افغانس. انہوں نے افغانس کو جو ہے نا اس کو کرش کیا, ان کی پاورز کو کافی نقصان پہنچایا. He thus succeeded in laying down the foundation of the Mughal Empire in India that had the longest period of survival in India. جو مغل امپائر تھی ان کا انڈیا میں سب سے لانگیسٹ پیریڈ آف سروائیول تھا. ان کے راج کو کافی زیادہ ٹائم ملا تھا. کافی زیادہ مغل امپرر جو تھے وہ کافی بڑی ڈائناسٹی مانا جاتے ہیں. ایز اے جنرل, بابر ایز اے جنرل کیسی تھی؟ ہی واز نیور ڈسکریج بائی ڈیفیٹس. ان کو کتنی بھی ڈیفیٹس ہوتے وہ کبھی بھی ڈسکریج نہیں ہوتے تھے. وہ ہمیشہ اپنی ہمت کو برقرار رکھتے تھے. ان گریو کرائسس اینڈ ہیٹ آف بیٹل ہی واز کام اینڈ ریسورسفل. ہی نیو دا آرٹ آف یوزنگ سیورل ٹیکٹکس اینڈ اسٹریٹجیز ان وار. ان کو وار میں کافی اسٹریٹجیز اور ٹیکٹکس یوز کرنا آتا تھا. وہ کافی کام رہتے تھے, کافی ریسورسفل رہتے تھے. وہ کافی ذہین ایک بادشاہ مانے جاتے تھے اپنے دور کے. ایز اے ڈپلومیٹ ان انڈیا ہی سکسیزفلی مینٹینڈ بیلنسڈ امنگ ہز مغلز, افغانز اینڈ انڈین نوبلز. انہوں نے جو مختلف قسم کے لوگ انڈیا میں رہتے تھے, جو مختلف سویلائزیشن کلچرز کے لوگ رہتے تھے, انہوں نے اس کے بیچ میں ایک یونیک بانڈ قائم کیا. وہ ان کو ایک کافی اچھا ڈپلومیٹ بھی مانا جاتا ہے. ایز اے سولجر, وہ ایز اے سولجر کیسے تھے؟ بابر واز فیئر لیس ان بیٹلز. ہی واز اے فائن فیزر, گڈ آرچر اینڈ سپرب ہارس مین. وہ اچھے ہارس مین تھے, گھوڑ سواری اچھی کر لیتے تھے. وہ تیر اندازی میں بھی بہت اچھے تھے, اور وہ جو ہے نا ایک اسٹریٹجیز بھی بہت اچھے بناتے تھے, اور وہ ایک بالکل نڈر سولجر تھے. As a physically strong man, he was a very strong man and could run on a rampart holding 2 men in his arm. He swam across several rivers in India. He could ride a horse for 80 miles without any break. 80 miles تک وہ ہارس رائڈنگ کر سکتے تھے. وہ کافی اسٹرانگ مین تھے کہ اپنے قلعے کی دیواروں پہ وہ 2 آدمیوں کو اپنے ہاتھوں میں اپنے بغل میں اٹھائے وہ کافی دیر تک ایکسرسائز اور مشق کرتے رہتے تھے. As an emotional speaker, in the Battle of Khanwa, when his soldier had lost courage, his emotional appeal to them worked wonders for them. They fought valiantly and won. جب کنوا کے بیٹل میں جب ان کے سولجرز, جو ان کی آرمی تھی, وہ جب ہمت ہارنے لگے تو ان کو جو ہمت دینے والے الفاظ تھے وہ جو ان کے دل میں اتر گئے, وہ الفاظ بھی انہوں نے ایسے کہے کہ وہ ان کی آرمی جو تھی وہ اتنی ہمت سے لڑی کہ وہ بیٹل وہ لوگ جیت گئے. So, as a scholar, بابر کیسے تھے؟ بابر was a scholarly king. His command over Turki language assigns him a place in the world of scholars. Babur also possessed good knowledge of Arabic and Persian. His Turki Babri and Baburnama, that is the memoirs, ranks among the best autobiographies of the world. His collection of poems in Turkey called the Diwan is also considered as one of the best contemporary poetic works. وہ کافی اچھے ایک پوئٹ بھی تھے. انہوں نے کافی زیادہ چیزیں لکھی. انہوں نے کافی زیادہ اپنے لیے جو ہے نا جو ان کے جو کلیکشنز تھے ان کو انہوں نے نام دیا. ان کو جمع کر کے ان کو نام بھی دے گئے. ان کو 3 زبانوں پہ عبور حاصل تھا, ترکی, عربک اینڈ پرشین میں. وہ اپنے جو کلام تھے وہ لکھا کرتے تھے. تو ایز اے اسکالر بھی کافی ایمیننٹ مانے جاتے ہیں. تو ان دا نیکسٹ ون سلائڈ, بابر کنسٹرکٹیڈ مینی بلڈنگس ایٹ آگرہ. وہ کافی اچھے جو تھے, وہ آرکیٹیکچر میں بھی ان کو کافی انٹرسٹ تھا. آرکیٹیکچر میں وہ بہت سلجھے ہوئے اور بہت زیادہ ذہین مانے جاتے تھے. بابر کنسٹرکٹیڈ مینی بلڈنگس ایٹ آگرہ, فتح پور, شکری, بیانہ اینڈ دھولپور. He planted several gardens of fruits and flowers. In his memoirs, Babur wrote 680 laborers used to work every day on his building at Agra, while 1941 stonecutters worked every day on his building at Shikri, Bian, Dhalpur, Gwalior and Khol, Aligarh, جو کہ آج کل کا علی گڑھ مانا جاتا ہے. وہ کافی انہوں نے اپنے راج میں کافی کام کیا اس کو خوبصورت, اس کو حسین بنانے کے لیے. اس میں فلاورز, فروٹس وغیرہ وہ سب لگانے میں بھی بابر بہت زیادہ آگے رہتے تاکہ ان کی جو راج کی خوبصورتی ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے. تو اس میں بھی بابر نے کافی زیادہ سارا کام کیا. افیکشنیٹ ان ڈومیسٹک ریلیشن میں بابر کیسے تھے؟ ان ہز
Well, he advised his son Humayun, do not fight against your brothers even though they may deserve it. تو انہوں نے اپنے جو ان کے سن تھے ہمایوں، انہوں نے اس کو ایک تاکید کی کہ اپنے بھائیوں کے خلاف تب بھی مت لڑو جب وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان سے لڑا جائے، تب بھی ان کے ساتھ آپ نے فائٹ نہیں کرنی ہے. بابر واز این obedient son, an affectionate father, reliable friend, lovable husband and a good relative. تو بابر ہر لحاظ سے اپنے ہر جو ریلیشن تھے اس میں کافی اچھا جو تھا وہ لوگوں سے تعلق تھا ان کا. وہ کافی اپنے فادر کے ساتھ ان کے کافی اچھے ریلیشن تھے. وہ ایک کافی اچھے فادر تھے، ایک اچھے فرینڈ بھی تھے، ایک اچھے ہسبینڈ اور ایک گڈ ریلیٹیو بھی سمجھے جاتے ہیں. سو اوور آل کوالٹیز آف بابر اکارڈنگ ٹو پروفیسر رش بروک، بابر possessed all 8 fundamental qualities: lofty judgment, noble ambition, the art of victory, the art of government, the art of conferring prosperity upon his people, the talent of ruling mildly the people of God, ability to win the hearts of his soldiers and love of justice. ان میں کافی زیادہ کوالٹیز اکارڈنگ ٹو پروفیسر رش بروک پائی جاتی ہیں، جیسے کہ وہ ایک اچھے جج تھے، ایک ان کی بہت بڑے بڑے ایمبیشنز تھے اپنی لائف میں، ان کو وکٹری کا آرٹ آتا تھا. وہ ایک آرٹس اینڈ آرکیٹیکچر میں کافی اچھے تھے، اپنی عوام کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ اچھے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ان کے لوگ خوشحال رہیں، ان کی جو راج ہے وہ کافی اچھا لگے، کافی خوبصورت لگے. وہ لوگوں کے دل جیتنے میں بھی بہت زیادہ ماہر تھے. اپنے سولجرز کے ساتھ ان کا برتاؤ بہت زیادہ اچھا تھا، اور ان کا جو جسٹس کا سسٹم ہے وہ بھی کافی افیکٹو تھا. So that's it for today now. I hope you enjoyed the lesson. Goodbye.